بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی تراویح میں 14ویں پارے کا آخری پاؤ اور 15واں پارہ مکمل ان کی تلاوت ہوئی اور ہمارا آدھا قرآن پاک الحمدللہ مکمل ہوا۔ آج کی تلاوت کا آغاز اس آیت سے ہوا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جمعے کے خطبے میں ہم یہ والی آیت سنتے ہیں اور یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی گزارنے کا ایک نچوڑ بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں۔ عدل کا مطلب یہ ہے معاملہ برابری کے ساتھ کیا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی یا نا انصافی نہ ہو، یہ ہے عدل۔ اور اس سے اگلا درجہ وہ ہے احسان۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ عدل سے آگے 2 قدم بڑھ کر مزید اچھائی کے ساتھ پیش آئیں، کسی کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آنا، اور اگر کوئی زیادتی کر لے تو اس سے درگزر کر دینا، اور کسی کے ساتھ نیکی کرنا تو وہ نیکی بڑائی کے ساتھ ہو، اچھائی کے ساتھ ہو اور اس کا درجہ بڑھا ہوا ہو، یہ ہے احسان۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کو دینا۔ اب اس میں مال دینا ہے اور ان پہ خرچ کرنا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، اس چیز کا اللہ تعالی حکم دیتے ہیں اور منع فرماتے ہیں۔ فحشاء سے، بے حیائی کے کاموں سے اور منکر سے، برے کاموں سے اور بغی، ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں۔ تو یہ ہماری پوری زندگی کے اصول ہیں کہ بھائی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور اچھائی سے پیش آئیں اور خود کو ہر قسم کی بے حیائی اور برائی کے کاموں سے دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے یہ سب فنا ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ انسان جتنا بھی دنیا میں مال و دولت جمع کر لے، نہ مال باقی رہے گا نہ مال والا باقی رہے گا، نہ مکان باقی رہے گا اور نہ مکین باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے سب چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ فنا کر دینا ہے۔ مگر عجیب بات ہے، انسان پھر بھی ان فانی چیزوں کے ساتھ دل لگاتا ہے۔ یعنی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں فنا ہو جائیں گی تو دل تو اٹھ جانا چاہیے۔ آپ کسی جگہ مثال کے طور پہ گیسٹ ہاؤس میں جاتے ہیں، 2-4 دن کے لیے ٹھہرتے ہیں، بڑا اچھا بنا ہوا ہے، بڑی سہولیات ہیں، سب چیزیں ہیں، مگر آپ کو کیا پتہ ہے کہ 2 دن کے بعد بولیں گے صاحب آپ جا سکتے ہیں، تو کوئی دل لگائے گا وہاں پہ؟ نہیں، کوئی بھی دل نہیں لگاتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے میں نے یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے، تو اس سے دل نہ لگاؤ، مگر بندہ کہتا ہے کہ نہیں یہ اسی کے ساتھ دل لگانا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر یہ فکر پیدا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہماری ضرورت کے لیے بس، اگر مل گئی تو صحیح ہے، نہ ملی تو کوئی بات نہیں ہے، صبر کریں گے۔ اللہ نے دے دیا الحمدللہ، نہ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ آدمی ان کو اپنا دل دے یا ان میں اپنا دل لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ دل اس لیے دیا تھا کہ اس میں اللہ کی محبت بیٹھے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ہم انہیں بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ پھر فرمایا جو بھی نیک اعمال کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ پاکیزہ زندگی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، تو بھائی جو چیز جتنی بڑھیا، جتنی عمدہ اور قیمتی ہو تو اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کسی اچھے علاقے میں اچھا پلاٹ لینا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ زیادہ مال دینا پڑتا ہے۔
اللہ تعالیٰ حیات طیبہ کا وعدہ فرما رہے ہیں، اس کی قیمت کیا ہے؟ نیک زندگی، نیک اعمال، اچھی زندگی، خوبصورت اعمال جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ بھائی جو جس زمانے میں یہ اعمال اپنائے گا ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ اب حیات طیبہ، اس سے انسان کی زندگی میں سکون رہتا ہے، اس سے انسان کی زندگی ٹینشنوں سے بڑی حد تک پاک رہتی ہے۔ اب وہ چاہے مالدار ہو چاہے وہ غریب ہو۔ اب ایک آدمی مالدار ہے اور اس کے پاس بہت مال ہے مگر ہر وقت دماغ گرم رہتا ہے، تو حیات طیبہ تو نہیں ہے، بس چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ ایک آدمی غریب ہے جس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے بھی کوئی ڈھنگ کا مکان نہیں ہے، مگر مطمئن ہے اور اپنی صبر شکر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو یہ حیات طیبہ اس کو اللہ نے دی ہے۔ اور اصل حیات طیبہ تو انسان کو دنیا سے جانے کے بعد ملے گی، جب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا، اور جو اسے انعامات اور جو نعمتیں دی جائیں گی وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، ایک بستی تھی بڑی امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ وہاں آباد تھے، اور اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی کر رکھی تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے فراوانی ہے، کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے اور بارشیں بھی ہو رہی ہیں، زمینوں سے غلہ بھی نکل رہا ہے، ہر نعمت موجود ہے۔ انسان ایسا عجیب ہے کہ جب اس کے پاس نعمتوں کی فراوانی آتی ہے تو پھر یہ سرکشی پہ اتر آتا ہے، پھر یہ ناشکری پہ اتر آتا ہے، پھر ان نعمتوں کو کیا کرتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی والوں نے بھی اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو واپس لے لیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک کو مسلط کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر خوف کو مسلط کر دیا، اور یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی آ گئی تھی، یہ اس لیے بما کانوا یصنعون، جو وہ کیا کرتے تھے یہ اس کی سزا ملی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کی ناقدری نہ کریں، ان نعمتوں میں ناشکری نہ کریں، وہ نعمتیں بھی ہمارے پاس باقی رہیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید بڑھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے کے اخیر میں فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، آپ حکمت کے ساتھ اور آپ نرمی کے ساتھ اور آپ پیار محبت کے ساتھ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے، اچھے انداز سے دعوت دیجیے اور خوبصورت انداز میں بات کیجیے، آپ کی بات کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں جانے دیں گے۔ تو کسی کو دعوت دینے کا انداز اور حکمت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ جب آدمی حکمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ کسی کو دعوت دیتا ہے تو اس کی بات کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ آج ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، یعنی کسی کو دین کی بات بھی بتانی ہو تو اس میں بھی ہمارے جذبات ہم پر غالب آ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جذبات کا کام نہیں ہے، یہ تو دل گردے کا کام ہے۔ ایک دفعہ ہارون الرشید بادشاہ سے کسی واعظ نے سختی سے بات کی اور جذبات میں بات کی اور سخت سخت کہا، تو ہارون الرشید بادشاہ کہنے لگا بھائی آپ ذرا خیال کریں اور ذرا یہ بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تھا تو کیا کہہ کر بھیجا تھا؟ آیا موسیٰ علیہ السلام زیادہ بہتر تھے یا آپ ان سے زیادہ بہتر ہیں؟ تو وہ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہتر تھے، وہ تو نبی ہیں۔ اچھا فرعون زیادہ برا تھا یا میں زیادہ برا ہوں؟ بھائی فرعون زیادہ برا تھا۔ تو کہا کہ جب ان کو یہ حکم دیا کہ نرمی سے بات کریں، نرمی سے سمجھائیں، تو بھائی آپ میرے ساتھ کیوں سختی کر رہے ہیں؟ تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ بہرحال حکمت کو سیکھنا یہ بہت ضروری ہے، موقع شناسی اور مردم شناسی۔ ہم چاہتے ہیں کہ نیا آدمی جو بیچارہ رمضان میں پہلی دفعہ مسجد میں آیا اس کو وقت کا ولی بنا کر باہر نکالنا ہے، اس کی ٹوپی بھی ہونی چاہیے، اس کے پائنچے بھی اوپر ہونے چاہیے، اس کی داڑھی بھی ہونی چاہیے اور اس کو ساری سنتیں آنی چاہیے، اس لیے کہ مسجد میں آ گیا۔ وہ بیچارہ ڈرتا ڈرتا پہلی دفعہ رمضان میں مسجد آیا اور آگے سے ہم جیسا پکا ٹھکا نمازی بیٹھا ہوا ہے اس کو لے کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے اوپر اپنی ساری تقریر نکال دیتا ہے۔ تو بھائی ہمیں اس کا خیال کرنا ہے کہ کس آدمی میں بات کو لینے کا کتنا حوصلہ ہے۔
اگر اس کے اندر حوصلہ زیادہ ہے تو آپ زیادہ بات کریں، اور اگر ایک نیا آدمی آیا تو اس کو بولے بھائی آپ نماز پڑھ لو، آپ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہو یا کھول کے پڑھتے ہو آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹوپی پہن کے پڑھتے ہو یا اتار کے پڑھتے ہو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس لیے حکمت کو سیکھنا اور موقع شناسی کو سیکھنا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ سیکھتے سیکھتے انسان کے اندر آتا ہے، ایک دم کوئی آدمی اتنا آگے نہیں جاتا۔ اب جو علماء کرام ممبر سے بات کرتے ہیں، لوگ آ کر ان کو اپنے اپنے مشورے دیتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو یہ کہا کریں، آپ لوگوں کو یوں بتایا کریں، اور لوگوں کے ساتھ سختی کیا کریں، ڈنڈا رکھا کریں۔ تو وہی وہ جو آدمی جو لوگ بیچارے آ رہے ہیں، یہ بندہ چاہتا ہے کہ وہ بھی کیا ہو جائیں، یہاں سے بھاگ جائیں۔ تو بھائی ایسا نہیں ہوتا، وہ مجمع کو دیکھ رہے ہیں اور نئے لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے سامنے کیا بات رکھنی ہے۔ تو اس لیے انسان کو حکمت کے ساتھ اور تدبیر کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ بات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے، اور پھر یہ بھی ہوگا کہ جب دین کی بات کریں گے لوگ آگے سے باتیں بھی سنائیں گے، آیا بڑا نمازی، اور ہمیں تمہارا پتہ ہے کہ تم خود پہلے کیا تھے اور تم کیسے زندگی گزارتے تھے۔ تو پھر صبر کرنا پڑے گا اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ صبر ہوگا، اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں جو تقوی والے ہیں اور جو نیکی اور اچھائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے ساتھ بنی اسرائیل کی صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعے کا اجمالاً تذکرہ کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک گئے، سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی، جنت اور جہنم کے مناظر دیکھے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو امامت کروائی، اور یہ بہت تھوڑے ٹائم میں تمام واقعات ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اور یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ اس کو معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے شروع میں دوسرا واقعہ بنی اسرائیل کا ہے۔ ان پر اللہ کی طرف سے 2 دفعہ بڑی آزمائش، بڑا امتحان اور بڑا عذاب آیا ہے۔ پہلی دفعہ، اور یہ عذاب ان پر کیوں آیا؟ اس لیے کہ جب انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا اور نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کو بھیج دیا۔ پہلا عذاب آیا، بابل شہر کا بادشاہ بخت نصر اس کا نام تھا، اس نے ان پر حملہ کیا اور ان کے لوگوں کو بڑی تعداد میں قتل کر دیا۔ ان کے اپنے اس کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا، اور جو لوگ بچے ان کو اپنے ساتھ بابل لے گیا اور ان کو وہاں قید میں رکھا، اور ایک عرصہ وہاں قید میں رہے۔ پھر اس کے بعد اس شہر پر ایک دوسرے بادشاہ نے حملہ کیا اور ان یہودیوں کو وہاں سے چھڑایا، اور یہ دوبارہ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے۔ ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا، اور دوسری دفعہ ایک اور اس طرح کوئی بادشاہ ان پر حملہ آور ہوا، اور اس نے ان کو خوب مارا، قتل کیا، اور یہ ان پر سزا آئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ اگر تم دوبارہ بدعملی کی طرف آؤ گے اور نافرمانی کی طرف آؤ گے تو ہم دوبارہ تم پر اپنا عذاب اسی طرح مسلط کر دیں گے، تو یہ تمہاری نافرمانی کی سزا تمہیں دی گئی ہے۔ تو آج ہم دیکھ لیں کہ بھئی یہودیوں کے بارے میں قرآن پاک جو باتیں بتلا رہا ہے، تو ہمیں پہلے اس میں اتنا یقین نہیں تھا، اب اور زیادہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ بھئی یہ کس قدر ظلم کرتے ہیں، انسانیت کے ساتھ کتنی زیادتی کرتے ہیں، اور یہ کس قدر ان کے دلوں میں نفرت والے جذبات رکھے ہوئے ہیں۔ آج 6-7 مہینے ہو گئے، اور یہ کس قدر اذیت اور دردناک انداز میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے، اور اس کا انجام اتنا برا اور خطرناک ہوگا کہ ایک وقت آئے گا ہر شجر اور حجر بول کر کہے گا کہ اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اس کو آ کے مار دے، اور پھر ان کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ اس واقعے کا یہاں پر تذکرہ کیا، اور اس کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور اپنے جسم کے اعضاء کو درست استعمال کرنے کا حکم دیا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، انسان سے اس کے جسم کے اعضاء کے بارے میں، ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ زمین میں تکبر کے ساتھ اور اترا کر چلنے سے منع کیا، اور کہا کہ آپ اس کی وجہ سے بڑائی تک نہیں پہنچ سکتے،
بڑائی صرف اللہ کے لیے، انسان کے لیے عاجزی وہ انسان کو زیبا دیتی ہے اور اس سے انسان کی شان بلند ہوتی ہے۔ تکبر اور بڑائی میں انسان کو نہیں آنا چاہیے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ان مطالبات کا تذکرہ کیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو آپ ایسا کریں، زمین سے ہمارے لیے مکہ مکرمہ میں ایک چشمہ نکالیں، آپ کے لیے کھجوروں کا، انگوروں کا باغ ہو، اس میں نہریں بہتی ہوں، یا آپ آسمان ہم پر گرائیں، یا آسمان سے اللہ تعالیٰ خود آ جائیں، یا فرشتوں کو بھیج دیں، یا آپ کے پاس سونے کا بنا ہوا کوئی گھر ہو، یا آپ آسمانوں پہ جائیں سیڑھی لگا کر اور وہاں سے کوئی کتاب لے کر آئیں، اس کتاب کو ہم پڑھیں گے تب ہمیں یقین آئے گا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لفظ میں جواب دیا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو اللہ کا ایک رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یہ جو مطالبات تم مجھ سے طلب کر رہے ہو یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہوں گے، ورنہ میں ان کاموں کو کر نہیں سکتا۔ تو اصل میں تو انہوں نے ماننا نہیں تھا، جب انسان نے نہ ماننا ہو تو پھر وہ اسی قسم کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے واقعات کا تذکرہ کیا، اصحاب کہف کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ان کا، اور سکندر ذوالقرنین کا۔ اس سورت کا پس منظر یہ ہے، مکہ مکرمہ سے 2 لوگ مدینہ منورہ گئے اور وہاں پر جو اہل کتاب تھے ان سے جا کر کہا کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں یا یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، ان سے تصدیق کرنے کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے سامنے 3 سوالات رکھو اور اس کے جواب کا انتظار کرو، اس سے پتہ چل جائے گا، اگر صحیح جواب دے دیا تو یہ نبی ہوں گے، اگر صحیح جواب نہ دیا تو پتہ چل جائے گا۔ ایک سوال ان سے یہ رکھو کہ اصحاب کہف کے وہ جو چند نوجوان تھے ان کا واقعہ کیا تھا۔ نمبر 2 ان سے یہ پوچھو ہمیں اس شخص کے بارے میں بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا ہے۔ نمبر 3 ہمیں یہ بتاؤ روح کی حقیقت کیا ہے اور روح کس کو کہا جاتا ہے۔ یہ 3 سوالات انہوں نے ان مکہ کے آنے والے مشرکوں کو، کافروں کو سکھائے۔ جب یہ آئے مدینہ منورہ سے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمیں ان 3 باتوں کا جواب دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا کل بتاؤں گا اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلے دن کوئی وحی نہیں بھیجی ہے، کئی دن گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر آپ کسی کام کے لیے کہنا چاہتے ہیں نا کہ کل میں یہ کام کروں گا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ضرور کہا کریں۔ تو اس میں انشاءاللہ ہمیں بھی اپنے کاموں میں کہنا چاہیے، بھئی میں یہ کام کروں گا، ادھر جاؤں گا، اس سے ملوں گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ کہنے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان خطا کار ہے اور اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیں ہماری غلطی پر کوئی آدمی اچھے انداز سے تنبیہ کرے تو ہمیں برا نہیں منانا چاہیے۔ آج ہم اپنے آپ کو اتنا اوپر لے گئے ہیں کہ ہم اپنی غلطی پر ٹوک کو بھی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سہو ہوئی ہے نا، ایک غلطی ہوئی ہے اور ایک بھول ہوئی ہے، اس پر فوراً تنبیہ کی ہے اور اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں ہماری غلطی کے بارے میں کوئی آدمی پیار محبت سے بتائے تو ہمیں اس کو لینا چاہیے اور ہمیں اسے برا منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصحاب کہف کے نوجوان، انہوں نے کسی زمانے میں جب بادشاہ وقت شرک میں مبتلا تھا، مشرک تھا، اور اس نے اپنی سلطنت کے تمام لوگوں کو شرک پر مجبور کر دیا تھا، یہ چند نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم شرک کی طرف نہیں جائیں گے، اپنے عقیدے پر اڑے رہے، جمے رہے، قائم رہے۔ بادشاہ نے ان کو بلایا، ڈرایا، دھمکایا، سمجھایا، اور جو دائیں بائیں کے لوگ تھے انہوں نے بھی کہا کہ بھئی کیسی بات کر رہے ہو اور کیسا عمل کر رہے ہو، خواہ مخواہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہو۔
تو یہ کہنے لگے جب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہم تو اس رب پر ایمان لائے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں بنائیں گے۔ بادشاہ سے انہوں نے ٹائم لیا اور یہ راتوں رات غائب ہو گئے، راتوں رات نکلے اور ایک غار میں جا کر چھپ گئے، ایک غار میں جا کر پناہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو طاری کر دیا، فَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا 9، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 309 سال سوتے رہے۔ کتنا عرصہ؟ 309 سال، 3 صدیاں گزر گئی سوتے ہوئے۔ ہم 12 گھنٹے بھی نہیں سو سکتے، 8 گھنٹے 6 گھنٹے آدمی سوتا ہے، کروٹیں لے رہا ہوتا ہے، پھر آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور 309 سال نہ کھایا اور نہ پیا، نہ اٹھے نہ چلے نہ پھرے۔ اللہ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر کھائے پیے زندہ رکھنا چاہیں تو وہ اس پر بھی قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے، وہ جو کرنا چاہیں کر دکھاتے ہیں۔ اور اصحاب کہف کے نوجوانوں کو 309 سال تک رکھا، اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، وہ ان کی غار کے دہانے منہ پہ بیٹھ گیا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، پھر 309 سال کے بعد جب اٹھے ہیں تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دیے، بھائی جاؤ بازار سے کھانا لے کر آؤ، اور صحیح کھانا ہو، حلال کھانا ہو، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور جب کسی سے بات کرے تو نرمی سے بات کرے۔ یہ جو وَلْيَتَلَطَّفْ ہے یہ قرآن پاک کا سب سے درمیانی لفظ ہے، یہ سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے نصف القرآن، قرآن کا آدھا، یعنی یہاں اس لفظ پر آ کر قرآن پاک آدھا ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ انسان کی زندگی کا مرکزی نقطہ وہ ہے نرمی۔ اگر نرمی کے ساتھ انسان اپنی زندگی گزارے گا تو بیلنس ہو کر زندگی چلتی رہے گی اور ڈھنگ سے زندگی گزرتی رہے گی۔ جہاں یہ نرمی کا نقطہ اوپر نیچے ہوا تو اس سے پوری زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی، اس سے ساری زندگی کا بیلنس غیر متوازن ہو جائے گا۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر کیا کرنی چاہیے؟ نرمی کو پیدا کرنا چاہیے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، جب یہ وہاں گیا پیسے دینے لگا تو دکاندار نے پکڑ لیا۔ لوگوں میں تو بات چل رہی تھی ایک عرصے سے کہ وہ کچھ نوجوان تھے غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے۔ اب وہ جب نوجوان اور اس کے ہاتھ میں وہ پرانی کرنسی آئی، اب تو جو بادشاہ تھا وہ بھی نیک تھا، حالات بھی بدل گئے اور سارے کے سارے ایمان والے، دین حق پر چلنے والے۔ تو پھر یہ نوجوان بادشاہ کے سامنے گیا اور پھر پوری عوام جو ہے وہ پیچھے اس غار تک پہنچ گئی۔ اب جب یہ دوبارہ واپس غار میں گیا اللہ تعالیٰ نے ان پہ موت کو طاری کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اللہ نے ان کی مدد کر کے ہمیں بھی بتایا کہ بھائی دیکھو جو ہمیں راضی کرنے کے لیے قربانی دیتا ہے وہ کسی زمانے میں بھی ہو، وہ نبی ہو وہ عام آدمی ہو، ہم اس کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ اب ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے تو یہ لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو لوگوں کو راضی رکھنا زیادہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ تو بعد میں مان جائیں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کے لیے خود ہی کافی ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خط لکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور ان سے اس خط میں یہ بات لکھی کہ یاد رکھنا جو آدمی مخلوق کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، مخلوق کی رضا کو اپنی زندگی کے سامنے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آج اس کو مناؤ، کل اس کو مناؤ، پرسوں اس کو مناؤ، وہ لوگوں کو ہی مناتا رہتا ہے۔ اور لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ آج راضی ہے تو کل ناراض ہے، کل ناراض ہے تو پرسوں راضی ہے۔ تو یہ تو انسان ایک حال پہ رہتا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے معاملے کو خود ہی سنبھال لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کو ساتھ لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اور اس صورت کو فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے سب سے مؤثر وظیفہ بتایا گیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے وہ آدمی بچے گا جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جس کے دل میں دنیا کی بے رغبتی ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنا ایمان بچانا ہے۔ وہ آدمی دجال کے فتنے سے بچے گا، جیسے یہ نوجوان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ساری دنیا سے ٹکر لے گئے،
پوری سوسائٹی ایک طرف رہ گئی. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں بادشاہ وقت کا کوئی خوف نہیں ہے، ہم پر پابندیاں لگا دے اور ہمیں جیل میں ڈال دے، لیکن ہم ایمان کو نہیں چھوڑیں گے. جب یہ مضبوط ایمان ہوگا تو پھر آدمی فتنہ دجال سے بچے گا. تو بھائی اس لیے ہمیں بھی رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ